الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد ما علمت وملء ما علمت وزنة ما علمت انتہائی واجب الاحترام سٹیج پہ موجود حضرات علماء کرام مشائخ عظام سامعین ذی وقار اللہ جل شانہ کی توفیق سے اس کانفرنس میں آپ حضرات کی تشریف آوری اور اس فقیر کی حاضری کو اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے میزبان مکرم حضرات، ہماری طرف سے ان کا شکر کرنا واجب ہے کہ انہوں نے اس بہترین پروگرام کو مرتب فرما کر ہمارے ایمان کو جلا بخشی، ہمیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے کا موقع فراہم کیا، ہمیں نیکی پر ابھارا اور ہمیں ذوق شہادت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہمارے سامنے پیش ہوا۔ اس سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہنے سننے والوں کے درجات بلند ہوئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اور ان حضرات کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا۔ محرم الحرام 7 تاریخ گزر چکی، 8ویں شروع ہو چکی ہے۔ محرم الحرام اپنی ذات کے اعتبار سے شروع سے ہی محترم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ محترم مہینہ وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محرم الحرام کی اہمیت ہے، اور بالخصوص 10 تاریخ کی اہمیت ہے۔ اگرچہ اب وہ روزہ فرض تو نہیں رہا، لیکن مستحب ضرور ہے، رکھنا اس کا باعث ثواب ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، محرم ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کا احترام ہر دور میں کیا گیا ہے، اور ان میں سر فہرست محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام میں اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ یہ محرم الحرام کسی شہادت کے نتیجے میں محترم نہیں ہوا، یا کسی خاص واقعے کے نتیجے میں محترم نہیں ہے، بلکہ ازلی طور پر اللہ پاک نے اس کو محترم بنایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب کوئی واقعہ اس میں پیش آ جائے گا تو اس واقعے کی عظمت اور حرمت کو بھی اس کی وجہ سے 4 چاند لگ جائیں گے۔ عموماً ہمارے ہاں اس مہینے کو محترم کی بجائے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس کا جو استقبال کیا جاتا ہے وہ بہت ہی غلط طریقے سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ گویا ہم اپنا تاثر اس کے بارے میں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ تمام جہان کی بے برکتی اور نحوست اسی مہینے میں موجود ہے، اس لیے ہم اس مہینے میں کوئی اچھی تقریبات منعقد نہیں کرتے۔ اس کو ہم غم، حزن، الم، ماتم، نوحہ ان چیزوں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جن کا تو یہ مسلک ہے ان کو یہ کام مبارک، لیکن آپ سنی ہیں، آپ علماء اہل سنت والجماعت کے معتقد ہیں، آپ اپنی نسبت اہل السنت والجماعت کی طرف لگاتے ہیں، رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے اس طرح کی بدعات، خرافات، رسومات میں مبتلا ہونا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ ہم کسی اور کی کوئی بات نہیں کرتے، ان کو ان کا طریقہ مبارک رہے۔ یہ اجتماع اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں، سنی بھائیوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کے ایمان کی حفاظت کریں، ان کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے مقام سے ان کو آشنا کریں۔ ہمارا مقصد اس کانفرنس کے انعقاد سے یہ ہوا کرتا ہے۔ اسی نسبت سے اس فقیر نے آپ کے سامنے وہ مشہور حدیث شریف پڑھی ہے جو تقریباً ہر خطیب اپنے خطبے میں ہر جمعہ پڑھا کرتا ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی
میں نے اس کا انتخاب صرف اس لیے کیا ہے کہ اس مہینے میں ان نفوس قدسیہ پر تان تشنیع کے تیر چلائے جاتے ہیں، سب و شتم کیا جاتا ہے، ان کو گالیاں بکی جاتی ہیں، ان نفوس قدسیہ کی توہین تحقیر کی جاتی ہے، تو دل کرتا ہے کہ ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو۔ ہر طرف سے تو ان بیچاروں پر بچھاڑ ہے تیروں کی، تان کی، کوئی تو ان کی مدح ثنا کرنے والا بھی ہونا چاہیے، کوئی تو ان کے مقام کو واضح کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے شہادت کے سلسلے میں تو باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی، لمبا پروگرام ہے، کئی دن کا پروگرام ہے۔ میں اس وقت صرف اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ اللہ فی اصحابی، سرور دو عالم، روح دو عالم، جان دو عالم آمنہ کے لال نے فرمایا، لوگوں میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کو میرے بعد نشانہ نہ بنانا، تان تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، غرض کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو نشانے کے لیے گاڑھا جائے اور پھر اس پر نشانہ مارا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، اور ساتھ فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم، جو بندہ صحابہ سے محبت کرے گا اس کو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت ہوگی۔ گویا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ گویا آپ نے فرما دیا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، تو پھر میرے یاروں سے بھی اس کو محبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے گویا وہ محبت کرتا ہے۔ اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے صحابہ سے بغض ہے، در حقیقت میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ الامان والحفیظ، یہ بات کوئی چھوٹی نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کتنے قریب کیا کہ مجھ سے محبت ہوگی تو صحابہ سے ضرور محبت ہوگی، اور اگر صحابہ سے محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے اس بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ جو ان سے بغض رکھتا ہے تو اس کا بنیادی طور پر مجھ سے بغض ہے کہ وہ میرا بھی حیا نہیں کر رہا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ جماعت ہیں، وہ مقدس مطہر منور جماعت ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام منتخب طبقہ ہیں، اسی طرح پر میرے دوستوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین منتخب ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو منتخب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ جل شانہ نے منتخب کیا ہے۔ میرے دوستو، صحابی کہتے کتنے ہیں؟ صحابی کہتے کسے ہیں؟ آپ ذرا غور تو کریں۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن مرتبہ وہ ہے کہ پوری کائنات مل کر اس رتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا یا سرکار نے اس کو دیکھا،
اور پھر ایمان پر ہی اس کی موت آئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اتنی بات ہے، یعنی جس نے ایک نظر ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا اور پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا ہے، یہ صحابی ہے۔ اب اس کا مقابلہ کائنات کے ولی، قطب، غوث، ابدال، شہداء سارے کے سارے مل کر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بظاہر تو ایک نظر ہے، لیکن یہ نظر بہت قیمتی نظر ہے، یہ نظر انمول نظر ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جس نے حضور کی ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، اور علماء نے تھوڑا سا اس میں ترمیم کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ایک نظر حضور پر پڑی یا حضور کی اس پر پڑی، یا ایک لمحہ کے لیے اس کو صحبت رسول مل گئی ایمان کی حالت میں، وہ صحابی ہے۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ جو نابینا ہیں وہ بھی اس میں داخل ہو جائیں، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے دو ترمیمیں ہو سکتی ہیں کہ حضور نے دیکھا ہو تب بھی صحابی بن جائے گا، چاہے وہ نہ دیکھے نابینا ہونے کی وجہ سے، یا پھر یوں کہو کہ جس نے حضور کو دیکھا یا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحہ کے لیے صحبت اٹھائی، اس کا یہ مقام ہے کہ دنیا کے غوث، قطب، ابدال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، یہ ایک نظر کی بات ہے۔ جنہوں نے مسلسل 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، جنہوں نے حضور علیہ السلام سے مسلسل 23 سال تربیت حاصل کی ہو، جنہوں نے مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ یوں سمجھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت یہ در حقیقت حضور علیہ السلام کی سیرت کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اخلاق یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کا پرتاؤ ہے۔ صحابہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو دین اور اسلام کی مقدس امانت کا امین جن کو بنایا ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان صحابہ کو اپنی رضا کے تمغے عطا فرمائے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور رضا یہ بہت بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا جسے نصیب ہو جائے اس کو بہت کچھ نصیب ہو گیا، اس سے بڑھ کر کے اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت میرے دوستو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور اللہ کریم کا دیدار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے یہ اعلان خدا نے دنیا میں فرما دیا ہے۔ عام مومنین کے لیے تو یہ ہوگا کہ جنتی جس وقت جنت میں جائیں گے اور جنت کے حور و غلمان سے متمتع ہو رہے ہوں گے، جنت کی نہروں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، جنت کے بالا خانوں میں رہ رہے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، جنت کی نعمتیں ان کو میسر ہوں گی، اللہ جل شانہ فرمائیں گے جنتیوں کچھ اور تمہیں چاہیے؟ یہ سوچیں گے، سمجھ نہیں آئے گا۔ علماء نے لکھا ہے
بالآخر یہ علماء کے پاس جائیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کچھ اور مانگو، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا مانگیں۔ علماء فرمائیں گے کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے یہ عرض کرو کہ اللہ جی آپ ہمیں اپنی رضا اور اپنا دیدار نصیب فرما دیجئے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے جس وقت یہ جا کر کے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اللہ ہمیں آپ کی رضا چاہیے، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے اپنی رضا تمہارے اوپر واجب کر دی، ایسی کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بے شک جنتی جس وقت جنت میں تھے تو محسوس کر رہے تھے اس سے بڑھ کر کے اور نعمت کیا ہو سکتی ہے، لیکن جس وقت اللہ کا یہ اعلان ہوگا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اس اعلان سے ان کو اتنی لذت ملے گی، اتنی لذت ملے گی، اس سے پہلے کی جنت کی تمام نعمتیں اس کو ہیچ نظر آئیں گی۔ تو یہ رضوان ہے، اور یہ رضوان اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دنیا میں عطا فرما دی ہے۔ میرے دوستو، حضور کی نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے صحابہ کا اکرام، صحابہ کا احترام، اہل بیت کا اکرام، اہل بیت کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اگر مسلمان صحابہ کو یا اہل بیت کرام کو وہ مقام نہیں دیتا جو ان کو قرآن نے دیا، جو ان کو مصطفیٰ کریم نے دیا، جو ان کو اہل سنت والجماعت کے اکابر نے دیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں نقص ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمان سے انسان محروم بھی ہو جاتا ہے۔ اس نسبت کا آپ لحاظ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا آپس میں کسی بات پہ تلخی ہو گئی، شیخین کریمین کی کسی بات پہ آپس میں تلخی ہو گئی، معمولی سا جھگڑا بن گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں آپس میں کچھ تھوڑا جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ جھگڑا بھی کرتے تھے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا، اپنے اجتہاد کے مطابق وہ سچی بات کرتے تھے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اجتہاد میں اگر کوئی بندہ خطا بھی کر جائے تب بھی وہ ثواب سے محروم نہیں ہوتا، اللہ اس کو پھر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ خیر، بات بڑھی، تھوڑی دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ مجھ سے کچھ زیادتی ہو گئی ہے عمر کے ساتھ، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ دل میں ایک احساس ہوا۔ زیادتی کا احساس دنیا میں ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ورنہ آخرت میں تو رب بندہ یہ کہے گا ایک دفعہ دوبارہ ہمیں واپس کر دے، اب ایسا نہیں کریں گے۔ آخرت میں تو احساس ہو ہی جانا ہے۔ اگر غلطی کا احساس دنیا میں انسان کو دنیا میں ہو جائے تو یہ اپنی قبر سنوار سکتا ہے۔ غلطی پہ اڑنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، غلطی کو تسلیم کر کے اپنی اصلاح کر لینا کمال یہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے چل پڑے منانے کے لیے، ذرا غصے ہو کے وہ جا رہے تھے، منانے کے لیے پیچھے چل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت دیکھا کہ پیچھے صدیق اکبر آ رہے ہیں، وہ بھی ذرا غصے میں تھے، انہوں نے گھر جا کر کے گھر کا دروازہ بند کر لیا، ذرا ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔
اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اونچ نیچ ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے، گویا وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں حضرت عمر سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذرا غصے کی حالت میں ہیں، ابھی ان کو موقع نہیں دے رہے۔ جب ادھر سے دروازہ بند دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سیدھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احساس ہو گیا کہ یار چلو ہو گئی تھی بات، وہ بزرگ آدمی ہیں، ہمارے بڑے ہیں، وہ پیچھے آ رہے تھے، مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ دروازہ کھولا تو صدیق اکبر موجود نہیں۔ اب ہر کوئی جانتا تھا کہ اگر صدیق ملیں گے تو وہ آقا کے پاس ملیں گے، چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اب جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں ان کو دیکھ کر کے فرمایا کہ یہ شخص کسی سے لڑ کے آ رہا ہے، لگتا ہے کہ صدیق اکبر کی کسی سے ان بن ہو گئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لڑ کے آ رہا ہے۔ خیر جا کے بیٹھے، اپنا قصہ بیان کیا، اتنے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سن چکے تھے سیدنا صدیق اکبر کی، اور یہ بات بھی کہ میں ان کو منانے کے لیے گیا، انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ حضور علیہ السلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہوئے اور یہ فرمایا کہ کم از کم تمہیں میری نسبت کا خیال کر لینا چاہیے تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ، اور صدیق اس دوران کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کن تو ازلم، قصور میرا ہے، قصور میرا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہیں میرا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی اونچی نسبت، اور حضور علیہ السلام نے اس بات کا احساس دلایا کہ جن کو ان کے ساتھ محبت ہے وہ میری وجہ سے ہوگی، اور جن کو ان کے ساتھ بغض ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بغض ہے، ان کو بنیادی طور پر مجھ سے بغض ہے، پھر ان کے ساتھ بغض ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دامن جس وقت محبت اور عقیدت کے ساتھ نہیں تھامتے اس وقت تک ہماری نجات نہیں ہے۔ جس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور سے نسبت ہے، اسی طرح پر اہل بیت کرام کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ ہمیں یہ بات بالکل نہیں بھولنی چاہیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر آج حضور علیہ السلام کے روزے میں آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر سواری کی ہے، تو حضرت حسین کا تعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہے کہ شاید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ نہ لگا ہو۔ اس نسبت کا خیال کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے میرے دوستو۔ چنانچہ کرتے ہیں اہل سنت والجماعت، ہم تو درود شریف جس وقت پڑھتے ہیں تو اس وقت تک ہمارا درود مکمل ہی نہیں ہوتا جس وقت تک کہ اہل بیت کرام کا ہم نام نہیں لیتے۔ بس عقیدہ یہی ہونا چاہیے میرے دوستو۔ ایک طرف ہمارے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، بالکل اسی نظر سے ہم نے اہل بیت کرام کو بھی دیکھنا ہے۔ حضرت علی کی اس نسبت کو نہیں بھولنا کہ وہ حضور علیہ السلام کے گھر میں دولہا بن کے گئے ہیں اور آپ کی لخت جگر کو اپنے نکاح میں لیا ہے۔
حضرت حسنین کریمین کی بھی اس نسبت کو ہم نے کبھی نہیں بھولنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان مبارک اپنی زبان میں لے کر کے چوسا کرتے تھے، اور جن کو فرمایا کہ یہ میرے پھول ہیں، اور جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس نسبت کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور جو بندہ دونوں نسبتوں کو ذہن میں رکھتا ہے یہی اہل سنت والجماعت کے صحیح عقیدے پر ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا نہ خواستہ یزید کی محبت میں الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اونچ نیچ بات کریں، یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیا اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے صیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت کے گود میں کھیلے ہیں، کندھوں پہ جھولے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو اٹھا کر کے منبر پر اپنے ساتھ بٹھایا ہے۔ لہذا ہمیں ان ساری نسبتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ میرا وقت تو اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا ہے۔ بہرحال آخری بات یہ ہے کہ حضرت مجدد منور الفسانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اہل بیت کرام کی محبت یہ خاتمہ ایمان کی دلیل ہے۔ اگر کوئی بندہ اہل بیت کرام سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ واقعہ لکھا ہے کہ شیخ احمد فاروقی سنندی رحمہ اللہ، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، ان کے والد کی جس وقت انتقال کا وقت آیا، نزع کی حالت میں تھے، تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ ابا جان، آپ ساری زندگی یہ پڑھاتے رہے ہیں اور یہ بیان فرماتے رہے ہیں، اس کی اشاعت کرتے رہے ہیں کہ اہل بیت کرام سے محبت یہ انسان کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے، یعنی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اس سے گویا کہ انسان کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، اس سے انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے اگر اہل بیت کرام سے انسان کی محبت ہو تو آپ ساری زندگی یہ فرماتے رہے ہیں، اب اس دنیا سے جا رہے ہیں، اب آپ کی کیا کیفیت ہے؟ تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد محترم نے مجھے بتایا کہ بیٹا، جو بات میں ساری زندگی کرتا رہا ہوں اب وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے دوستو کہ ہمارے نزدیک ہمارے لیے دونوں حضرات انتہائی قابل احترام اور قابل تعظیم ہیں۔ اپنے مسلک پر قائم رہنا ہی آج بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جس وقت آپ اہل حق کے ساتھ جڑے رہیں، اہل حق کے بیانات سنتے رہیں، ان سے محبت اور عقیدت کا تعلق رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ سے بھی تعلق جڑ جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق جڑ جائے گا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کرام کی محبت بھی دل میں بسے گی، اور پھر نتیجتاً یہ کہ انسان اس دنیا سے جاتے ہوئے حسن خاتمہ کے ساتھ جائے گا، اللہ کی طرف سے انعامات کا مستحق ہو کر کے جائے گا۔ اللہ پاک میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔